رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ویکلی پروگرام، ہفتہ واری پروگرام کا ابھی آغاز ہوگا. اس کے آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عبد الملک سلفی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرے. حافظ عبد الملک سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lalu itu yang dia beragam itu Anwar Umri है, हमारे उम्र साहब है, सही है उसके
مقامی کس کو بلانا ہوگا؟ مقامی کس کو بلانا ہے؟ مقام میں دوسروں کو ہمارے حافظ اللہ شیخ حافظ اللہ شہر کے ناظم حافظ اللہ شیخ حافظ شریف ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ادباً استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں، اور اسی طرح شہری جمعیت کے ذمہ داران کو بھی میں اسٹیج پر یہاں ڈائس پر تشریف لانے کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور اسی طرح مسجد کے امام صاحب کو بھی اور شیخ انور عمری تمام کو جو ہے یہاں ڈائس پر تشریف لانے کے لیے دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ. انور حافظ عبد المجید صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میرے محترم معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف آوری ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح کی موقع عنایت کر کے اپنے اندر تازگی اور تقوی پھر عمل کی رغبت پیدا کرنے کے لیے ایسے موقع آتے ہیں. بہت سارے علماء کو ہم سنتے ہیں، بعض علماء ہمارے اندر ایک ایسی چھاپ یا ایک ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ان کی باتیں زندگی تک نہیں بھول جاتے ہیں، اور باقاعدہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو اسی کوشش ہے شیخ محترم کا بھی کہ عرصے دراز سے ہمارے امت، ہمارے زندگی کے مقصد، منصب جو فریضہ ہے دعوت اللہ، اس کام کو نہ سمجھی ہے نہ کیے ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین کی توفیق سے استاد محترم کئی عرصے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جگانے کی اور اس کی ترغیب دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اچھی طرح اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ شیخ محترم تقریباً 35 سال سے الحمدللہ جامعہ دارالسلام مرآباد میں شیخ الحدیث ہیں، یعنی حدیث کی درس دیتے ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ دعوت اللہ کی جو فضیلت ہے اور آج کے حالات سے اس کی جو ضرورت ہے، ان چیز کو پریکٹیکلی میدان میں آ کر بھی سمجھے ہیں، اور اسی چیز کو انشاءاللہ اب آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ غور سماعت فرمائیے. میں بلا تاخیر استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہمیں مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا مقصد وجود بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کس خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے تم بہترین امت ہو،
اخرجت للناس، تم کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے اچھا بن جاؤں، میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان کیسے اچھے بن جائیں، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان کیسے اچھے بن جائیں، کیسے سب جہنم سے بچ جائیں۔ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی، کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا اور وہ برائی سے رکیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جب ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا جائے گا اور اچھائی کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، کہ جنت تو اچھے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتیں تو بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، بہت ساری باتیں اچھی ہیں۔ تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے ٹاپ میں کیا ہے؟ اگر لوگ مشورے کے لیے بیٹھیں کہ آؤ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا کام کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ایک مسلمان کا سب سے اچھا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ آؤ اللہ کی زیارت کر لو، اللہ کا درشن کر لو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آخر دین اسلام کی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے، اور دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے؟
دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے توحید ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کی سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی اور عبادت کیے جانے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے خالق و کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کیسی بات، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہو، خالق اور مخلوق کو ایک درجہ دیتے ہو، خالق اور مخلوق کو ایک درجہ دیتے ہو، کیسی بات ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرے وہ اور وہ ذات جو نہ پیدا کرے وہ دونوں برابر کہ عبادت خالق کی بھی کرتے ہو مخلوق کی بھی کرتے ہو؟ مخلوق کی عبادت کر کے تم کو کیا ملے گا؟ تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں جیسے تم ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہیں جیسے تم ہو۔ اپنی جیسی مخلوق کو پکار کے اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کر کے تم کو کیا ملے گا؟ تم بھی محتاج، وہ بھی محتاج، بلکہ وہ تم سے زیادہ محتاج۔ تم بھی محتاج، وہ بھی محتاج، بلکہ وہ تم سے زیادہ محتاج۔ کیسے تم سے زیادہ محتاج؟ ذرا سوچو تو، کہیں اگر درگاہ کا چکر لگاتے ہو تو وہاں جا کر دفن کیا کس نے؟ تم جیسے کسی انسان نے دفن کیا ہے، کندھے دے کر لے گیا، وہاں جا کر دفن کیا، تو تمہارا محتاج ہوا یا نہیں؟ اور اگر تم کسی ڈھانچے کی پوجا کرتے ہو تو وہ ڈھانچہ تیار کیا کس نے؟ تم جیسے کسی انسان نے۔ جہاں پوجا کرتے ہو، جہاں عبادت کرتے ہو، وہاں لے جا کر رکھا کس نے؟ تم جیسے کسی انسان نے۔ اس کو اگر کوئی اٹھا کر لے جائے اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں۔ تو تم محتاج ہے، وہ تم سے زیادہ محتاج، وہ تم سے زیادہ محتاج۔ اسی کو بڑے اچھے انداز میں قرآن میں سمجھایا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اتعبدون ما تنحتون، کہ بھائی پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ پوجا تو اس کی ہونی چاہیے، واللہ خلقکم وما تعملون، عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس کی بے بسی دیکھنے کے کیسا محتاج ہے؟ دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا،
ہرگز وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو کسی ایک بڑے میدان میں جمع کر لو، کسی ایک بڑے میدان میں سب کو جمع کر لو اور کہو سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں. نہیں کر سکتے. لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اس کی بے بسی دیکھنی ہے. دیکھو تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو اس کو کھاتا کون ہے؟ دیکھو جا کر کے، چوہے، بلی، مکھی. اللہ تعالیٰ معمولی مکھی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے چھین کر بھاگے. لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اپنے چڑھاوے کو مکھی سے نہیں بچا سکتے. تم کو کیا دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور عقل ہے وہ انسان جو اس سے مانگتا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی. مزید اس کی کمزوری دیکھنا ہے. دیکھو تم نے جو یہ ڈھانچہ تیار کیا ہے، بڑے بڑے پیر بنا دیے ہیں، اس پیر میں چلنے کی طاقت کون دے گا؟ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا اس کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلے؟ کہو ذرا 2 قدم آگے پیچھے ہو جاؤ. تو نے ہاتھ تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر اس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے؟ ہاتھ بڑھاؤ، کہو ذرا کھینچ لو مجھ کو. تو نے آنکھیں تو بڑی بڑی بنا دی ہیں جسے دیکھ کر بچے ڈرے بھاگے، مگر اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے؟ تو نے کان تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں ہاتھی جیسے، مگر اس کان میں سننے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے پاس کان ہے جس سے سنے؟ یہ سب کچھ نہیں. تو کیا عبادت کرتے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اسی کو کس نے اچھے انداز میں کہا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھاتے ہوئے، اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان ایسی چیز کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکے؟ کتنا سیدھا سادہ انداز ہے توحید سمجھانے کا کہ عبادت کرو اس کی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہو اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہے ملک دے اور تو جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے. تو جو چاہے وہی ہو، تو جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو. مانگو اس سے جس کی قدرت ہر چیز پر ہے. اسی کو کہا جاتا ہے توحید کی دعوت، کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت کے لیے سارے رسولوں کو بھیجا، سارے رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شرک چھوڑو. یہی کام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو میرا کام پورا ہو گیا، اب نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ ارے توحید پر قائم ہے، نجات نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اب کام پورا ہوا۔ اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اب کام پورا ہوا۔ کس لیے لوگوں کو بلاؤں؟ مجھ کو کیا پڑی ہے لوگوں سے؟ وَإِلَيْهِ مَآبِ، لوٹ کر مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ پوچھے گا میں نے جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہی ہے، کوئی مانے نہ مانے مجھ کو تو یہ کرنا ہی ہے۔ اور یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ یہ کام کون کرے؟ انا و من اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، اور کون؟ ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرے۔ رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گا، میں فالو نہیں کر سکتا، اس کا ایمان برباد، اس کا عمل برباد۔ ارے اللہ پر ایمان ہے، برباد، رسول پر ایمان ہے، برباد۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ اگر تو نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے حکم سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ یہ توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا۔ سارے مسلمان کس کو دعوت دیں گے؟ آپس میں دعوت دیں گے یا مسلم غیر مسلم کو دعوت دے گا؟ مسلم غیر مسلم کو دعوت دے گا۔ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب کا کام توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے۔ علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین۔ بھائی علماء تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس علم ہے، عوام کیسے دے گی؟ دین کی دعوت کے لیے تو علم چاہیے، عوام کے پاس علم کہاں ہے کہ وہ دعوت دے گی؟
चुनांचे बहुत सारे उलमा आवाम को दीन से दावत से रोकते हैं, तुम्हारे पास इल्म नहीं तुम दावत मत दो, मगर खुद मैं नहीं करता, ये तो फर्ज किफ़ाया है ना, कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, अपनी जान भी बचा रहे, न करने देते हैं और न करने देते हैं। वो सबसे बड़े मुजरिम, वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह ताला कहता है ये दीन की दावत का काम सारे मुसलमानों का है, वो कहते हैं नहीं फलां का तो आप करते हैं, नहीं ये तो फर्ज किफ़ाया है, न करेंगे न करने देंगे, इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं, इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। ये बीच में जुमला आ गया, उसकी दलील क्या है? दलील का अल्लाह ताला ने वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो छुपाए उस शहादत को जो उसको अल्लाह की जानिब से दी गई है। किसको शहादत देने के लिए अल्लाह ने कहा है? तौहीद की, मुसलमान, सारे मुसलमान। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, ये उम्मत वसत सारे मुसलमानों के लिए है, सिर्फ उलमा के लिए नहीं। तो ऐसे उलमा को मुतनब्बा हो जाना चाहिए कि कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं वो लोगों को रोक करके। तो दीन की दावत के लिए इल्म चाहिए, ठीक है, यहाँ तक जुमला सही है, इल्म चाहिए। कितना इल्म चाहिए? किसी मदरसे से फारिग होना ज़रूरी है, हदीस की शुरूह का पढ़ना ज़रूरी है, तफसीरों का पढ़ना ज़रूरी है, या जिसको दीन की जो बात दलील के साथ मालूम हो वो उसकी तबलीग करे, वो उसकी दावत दे। बात ऐसे ही है, जिसको दीन की जो बात दलील के साथ मालूम है उस पर फ़र्ज़ बनता है कि उसकी तबलीग करे, उसकी दावत दे। क्या दलील? दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तुम्हारे पास एक आयत है उसी की तबलीग करो। और जो रसूल की एक बात याद रखे और उसको पहुंचाए दूसरों को, तो अल्लाह के रसूल उसके लिए दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? सुनिए, कहते हैं नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे जिसने मेरी एक बात सुनी, फ़हफ़िज़हा व वआहा, उसको याद किया और अच्छी तरह से याद किया, वअद्दाहा कमा समिअहा, जैसे सुना था वैसे ही पहुँचाया, तो अल्लाह ताला उसको खुश रखे। तो देखा, एक बात मालूम है, उसकी तबलीग वो कर रहा है, अल्लाह के रसूल उसे दुआएं दे रहे हैं। तो कैसे हैं वो उलमा जो रोकते हैं अवाम को? ये काम सारे मुसलमानों का है। तो क्या उलमा और अवाम सब बराबर? नहीं, सब बराबर नहीं। क्या उलमा और अवाम सब बराबर? सब बराबर नहीं। सबको ये काम करना है अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत से, अपनी ताकत के मुताबिक कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिसकी जितनी ताकत है वो करे, मगर ज़रूर करे, इसमें हिस्सा लेना है सबों को। उलमा को चाहिए कि अवाम को लेकर दीन की दावत में लगें, गैर मुस्लिमों तक दीन पहुँचाएँ, कि उलमा का मकाम अवाम से ऊंचा है, उलमा का मकाम अवाम से ऊंचा है। उलमा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया का वारिस कहा है। तो जो अंबिया की दावत होती थी, जो अंबिया का काम था, ये उलमा पर आ रहा है। अगर उलमा नहीं करते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी ज़िम्मेदारी में ख़यानत कर रहे हैं, वो खाइन हैं और उनकी सख्त गिरफ्त होगी। तो बहरहाल ये काम किसका? गैर मुस्लिमों को दीन की दावत देना, तौहीद का पैगाम सुनाना, सारे मुसलमानों का काम, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, समझाने की सलाहियत दी है, वो मिलेंगे, समझाएंगे। जो समझा नहीं सकते, किसी और तरीके से हिस्सा लें। अल्लाह ने उनको पैसा दिया है, वो अपनी तरफ से ऐसे लोगों को रखें जो उनकी तरफ से पैगाम पहुंचाएं लोगों को, ऐसे लोगों को तनख्वाह दें। उससे कम सलाहियत है,
بھئی یہ پمفلیٹ ہے، فولڈر ہے، یہ چھاپے اور تقسیم کرے. اللہ نے اتنا پیسہ نہیں دیا ہے کہ چھاپے، تو کم سے کم لے کر تقسیم تو کرے. تمہارے دل میں ہونا ہے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے. اگر تو نے ٹھان لیا کہ مجھے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بتائے گا کہ کیسے کیسے کرنا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں محنت کرنا چاہے گا، ہمارے دین کو عام کرنا چاہے گا، ہم اس کو مختلف راستے بتائیں گے کہ تم ایسے کر سکتے ہو، ایسے کر سکتے ہو، ایسے کر سکتے ہو. ٹھانو تو ہمیں کرنا ہے. کیسے ٹھانے بھائی؟ آج آپ بات کر رہے ہیں، ایسے دور میں بات کر رہے ہیں جبکہ فضا بڑی خراب ہو چکی ہے. ایسے وقت میں آپ دین کی دعوت کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملکی حالت سے واقف نہیں ہیں، کیسا زمانہ ہے، ایسے میں دین کی دعوت دیں گے. دین کی دعوت دیں گے تو فساد ہو جائے گا، دین کی دعوت دیں گے تو اٹھا لیا جائے گا. مختلف قسم کے خدشات اور خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس خدشہ اور خوف کا، اس خوف کو کتنا مقام حاصل ہے؟ کیا اس طرح کی حالت، بلکہ اس سے ابتر حالت گزر نہیں چکی؟ اور لوگوں نے دین کی دعوت نہیں دی، چھوڑ دیا؟ نہیں، اس سے بدتر حالت گزر چکی ہے. اس کو آپ موجودہ دور پر فٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیا بھائی؟ پڑھیے قرآن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یاد کرو اس دور کو، اس زمانے کو یاد کرو جب تم کم تھے، کمزور تھے. تخافون ان یتخطف الناس، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو ڈر لگا رہتا تھا ہمیں اٹھا لیا جائے گا، لوگ اٹھا لے جائیں گے. یہی تو خوف لگا ہوا ہے لوگوں کے دل میں. مگر لوگوں نے ڈر کر اللہ کا کام چھوڑا نہیں. اللہ کہتا ہے فآواکم وأیدکم بنصرہ، ہمارے دین کی دعوت میں لگے رہے، ہم نے تمہاری مدد کی اور مدد بھرپور کی. کیا ہوا؟ حالات بدل گئے. کوئی یہ نہ کہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ تو صحابی رسول کے ساتھ خاص تھا. نہیں، اللہ کا وعدہ ہر زمانے کے لیے ہے. اللہ کا وعدہ ہر زمانے کے لیے ہے. کیا دلیل؟ اللہ کا وعدہ کہ تم اللہ کے دین کو عام کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، خوف کی حالت ختم ہوگی، سربلندی کی حالت میں جیو گے، سربلندی کے ساتھ جیو گے. کہاں ہے بھائی کہ یہ حالت ہر زمانے کے لیے ہے؟ یہ حکم اللہ کا وعدہ ہر زمانے کے لیے. پڑھی آیت. کہتا ہے اللہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان رکھے اور نیک کام کرے. عمل صالح میں سب سے اونچا ومن احسن قولا، تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ہر اس شخص سے جو اللہ پر ایمان رکھے اور نیک کام کرے. کس بات کا وعدہ کر رکھا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، ہم ان کو زمین کا مالک بنائیں گے، ہم ان کے حوالے حکومت کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے ہم نے لوگوں کو حکومت دی. اور پڑھیے اگر وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم ان کو پوری قوت دیں گے کہ اس دین پر عمل کریں جس دین سے اللہ راضی ہے. اور یہ سنیے، یہ آیت غور سے سنیے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم یہ خوف کی حالت بدلیں گے، امن کی حالت لائیں گے. کرو تو اللہ کا کام. کیسے کریں اللہ کا کام ہے؟ اس دشمنی کی فضا میں کیسے کریں اللہ کا کام؟
دشمنی کی فضا کو میں کیسے کریں اللہ کا کام؟ اس دشمنی کو ختم کرو، دشمنی کو ختم کرو، نفرت کا ماحول ہٹاؤ، محبت کا ماحول لاؤ۔ کیسے بھائی؟ دشمنی کا ماحول کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، کرو اس پر عمل۔ کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنی کا ماحول ختم کرنے کے لیے؟ پڑھی آیت، کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے۔ اور دشمنی بھی دین کو لے کر کہ انہوں نے مسجد حرام سے روک دیا تھا، کس بات کا مجرم نہ بنائے؟ ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلمان ہو، سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو گے، کسی پر زیادتی نہیں کرو گے، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ دوسری آیت میں کھل کر حکم دیا کہ اپنے دشمن کو بھی انصاف کر دو، ظلم مت کرو۔ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعْدِلُوا، تم انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ تم کہتے ہو میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، تو اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے دشمن کو بھی انصاف دو۔ اچھا تو بھائی دشمنی کیسے ختم ہوگی وہ تو بتاؤ، کیسے ہوگی؟ سنو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم دشمن کا ساتھ لو اور ساتھ دو اچھے کاموں میں اور نیک کاموں میں۔ دشمن کا ساتھ لو اور ساتھ دو، یعنی یہ مت سمجھو کہ دشمن کا ہر کام برا ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کر رہے ہو ان کا ساتھ لو۔ جب ملنا جلنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ دشمنی ختم ہوگی۔ کیسے بھائی؟ پریکٹیکل صورت کیا بن سکتی ہے؟ دشمنی ختم کرنے کی پریکٹیکل صورت کیا بن سکتی ہے؟ اس کو ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے کام سوشل ورک کیے جاتے ہیں، سوشل، اجتماعی، عوام کے فائدے کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس میں سر فہرست ہے میڈیکل کیمپ لگانا، ایجوکیشن کیمپ لگانا، مختلف قسم کی کوچنگ کلاسیں جاری کرنا، یہ مختلف سوشل ورک ہیں۔ میں ایک مثال اس میں سے چلیے میڈیکل کیمپ لے لیجیے۔ ایک ایسا شخص جو مسلمانوں سے دشمنی میں مشہور ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے ہوئے، ایسے شخص نے میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ وہ آپ کو دعوت نہیں دے گا کہ آئیے میڈیکل کیمپ ہے، نہیں، آپ سے تو دشمنی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ آپ کے کچھ ذمہ دار حضرات اس کیمپ میں جائیں، اس سے ملاقات کریں اور کہیں بھائی صاحب آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، دیکھیے غریبوں کی کیو لگی ہوئی ہے، کتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے، آج کتنے لوگوں کی آنکھ کا آپریشن ہو جائے گا، کتنے لوگوں کو چشمہ مل جائے گا، کتنے لوگوں کو دوائیں مل جائے گی، بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے۔ اور کہے کہ ڈاکٹر کے لانے میں، چشمہ خریدنے میں، دوائیں خریدنے میں کافی اخراجات آئے ہوں گے، یہ مجھ سے اتنا چندہ لے لیجیے، 50,000 1 لاکھ چندہ لے لیجیے۔ ذرا سوچئے، آپ اس کو شاباشی دیں، اس کے کام کی تعریف کریں اور چندہ بھی دیں، تو اس کے ذہن میں کیا بات ہے، وہ دل میں کیا سوچے گا؟
کہے گا ارے اس کو تو ہم دشمن سمجھ رہے تھے، یہ لوگ تو ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، آئے ہمارے کام کی تعریف کی اور زبانی ہی نہیں پیسہ بھی دے کر گئے ہیں۔ 1% نفرت ختم ہوگی، 1% نفرت ختم ہوگی؟ یقیناً اللہ نے آپ کو بھی پیسہ دیا ہے اور آپ بھی لگاتے ہیں کیمپ، ان کو دعوت دیجئے کہ بھائی صاحب ہمارے یہاں فلاں دن کیمپ ہے، آپ کے ہاتھوں افتتاح کروانا چاہتے ہیں۔ جب جائیں گے تو سمجھے گا کوئی سیاسی چال ہے، وہ سمجھے گا کوئی سیاسی چال ہے، وہ کہے گا ہاں اچھا ہے آپ کر لیجئے، بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہماری کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ اس کا افتتاح آپ کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ جب اصرار کریں گے تو کہے گا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں۔ وہ آئے گا، آپ کے اس کیمپ کا افتتاح کرے گا۔ ایسے موقع سے شال اڑھایا جاتا ہے، مومنٹو دیا جاتا ہے، تو آپ سے شال اور مومنٹو لے کر جائے گا، اس کے دل میں وہی نفرت ہوگی جو پہلے تھی، اب کچھ اور بہتری آئے گی، نہیں چلو تو اچھے ہی آدمی معلوم ہو رہے ہیں، 1% نفرت ختم ہوگی۔ اگر اسی طریقے سے 100 بار ملیں گے تو کتنی نفرت ختم ہوگی؟ 100% ختم ہوگی۔ اس پر ذرا لوگ گھبراتے ہیں، ارے 100 بار ملنا اتنا آسان ہے، کیمپ لگانے میں لاکھوں کا خرچ آتا ہے اور کہتے ہیں 100 بار۔ بھائی میں نہیں کہتا کہ 1 سال کے اندر یہ ٹارگٹ پورا کرو، سالوں لگیں گے، 10 سال 20 سال کا ٹارگٹ رکھو، مگر یہ کرنا ہے ہم کو، تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو 100 بار میں 100% نفرت ختم۔ 110 بار ملیں گے تو اب نفرت تو ختم ہو چکی، اب تعلقات بہتر۔ 120 بار ملیں گے اور بہتر، 130 بار ملیں گے دوستی، 140 بار ملیں گے گہری دوستی۔ یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ بڑے ہی اختصار کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز میں کہا گیا ہے، چند جملے اور اتنی ساری تشریح۔ پڑھی آیت، کہتا اللہ تعالیٰ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی نتیجہ کچھ دیر میں ظاہر ہوگا، تو اگر آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی ساری دشمنی ختم ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم، وہ تمہارا دوست بنے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں کہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا فارمولہ ہے، مگر عملاً ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ مگر عملاً ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اتنی ساری دشمنی بس ملاقاتوں میں ختم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو چکا، تم کہاں سوچ رہے ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو چکا۔ کہاں کہتا ہے ہو چکا؟ ہاں ہو چکا، پڑھیے آیت، کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس دن کو جب تم آپس میں دشمن تھے، دشمنی بھی کیسی، تمہارے وجود کو برداشت نہیں کیا، مکے سے باہر کیا، اور باہر کر کے خاموش نہیں بیٹھے، مدینے میں یہ جنگ وہ جنگ وہ جنگ، تم دین کی دعوت دیتے رہے، اچھا مقابلہ کرتے رہے، نتیجے میں اللہ کی مدد آئی اور تمہارا چھینا گیا شہر جس سے تم کو نکالا گیا اس پر تمہارا غلبہ کیا گیا، تمہارا غلبہ دیا گیا۔ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اہل مکہ کے معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے اسلامی فوج مکہ پہنچی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس فوج کا مقابلہ کر لے،
سب دروازہ بند کر کے گھروں میں موجود، دل سب کا کانپ رہا ہے کہ آج کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ہم نے ان کو یہاں سے بھگایا، مدینے میں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، جنگوں میں مختلف صحابہ کو ہم نے مارا۔ آج تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچیں گے نہیں، وہ تو مکہ ہی کے رہنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس جنگ میں ہم میں سے کس نے کس کو مارا ہے۔ سب کا دل کانپ رہا ہے، دروازہ میں ذرا بھی کھٹکھٹایا تو ارے آ گئے، اب کہیں ایسا نہ ہو میرا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کہے فلاں ہاں نکلو، فلاں جنگ میں فلاں کو قتل کیا تھا، جی ہاں لو بھائی اس کی گردن اڑا دو۔ سب کا دل کانپ رہا ہے، کیا ہوگا؟ اتنے میں اعلان ہوتا ہے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، یہ 21 سال کی دشمنی میں نے سب ختم کر دی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ سننا تھا، سب کے دروازے کھل گئے، سب سڑکوں پر کلمہ شہادت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا ایسا انسان تو ہم نے نہیں دیکھا جس کو 21 سال تک ستایا ہو، جب اس کو موقع ملا بدلنے کا تو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ ایسا دین تو ہم نے نہیں دیکھا، نہ ایسی شخصیت دیکھی اور نہ ایسا دین دیکھا۔ آؤ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ سب ایمان لائے، اور کیسا ایمان؟ زبان سے نہیں، دل سے۔ کیا دلیل کہ دل سے ان کا ایمان تھا۔ اسی کے فوراً بعد طائف کی جنگ ہوتی ہے، اور یہی لوگ جو آج ایمان لائے ان کے ساتھ ساتھ نکلے، چلیے ہم مسلم ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایسا ایمان۔ نتیجہ کس کا تھا؟ وہی یہ آیت دیکھیے، یہی ہے، یہ آیت اسی مناسبت کی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کرو، اور اللہ نے جو ترکیبیں بتائی ہیں دشمنی ختم کرنے کی اپناؤ، یقیناً دشمنی ختم ہوگی، یقیناً دشمنی ختم ہوگی۔ اچھا تو بھائی یہ جو آپ نے نسخہ بتایا کیمپ کا، وہ تو بڑا خرچیلا ہے، سب کو کہاں سے آ سکے گا اتنا پیسہ؟ تو کوئی آسان نسخہ ہے جو ہر آدمی اپنا سکے؟ ہاں جی آسان نسخہ ہے۔ کیا آسان نسخہ ہے؟ آسان نسخہ جس کو مسلمانوں نے مشکل کر دیا ہے۔ تو کیا بھائی آسان نسخہ ہے اور مسلمانوں نے مشکل کر دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ایُّ الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت بڑی اچھی ہے، اسلام میں کیا کام بہت ہی اچھا ہے؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ کھانا کھلاؤ، اس سے لوگ قریب ہوں گے، لوگ جڑیں گے، تمہاری بات سنیں گے، محبت پیدا ہوگی۔ کس کو کھانا کھلاؤ؟ عام ہے، کیا بریانی ہی کھلانا ہے؟ نہیں، بریانی نہیں کھلانا ہے، جو میسر چائے، آج کل تو چائے عام ہے بھئی، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں چائے پیتے ہیں، تعارف بھی ہے کہ فلاں ہے، فلاں جگہ ان کا گھر ہے، مگر کھانے پینے میں وہ اپنا بل دیتا ہے، آپ اپنا بل دیتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ تعلقات بڑھنے نہیں پاتے، بڑھانے کے لیے آپ کبھی کبھی ان کے چائے کا پیسہ دے دیجیے، 2-3 بار آپ دیں گے تو چوتھی بار وہ کیا کرے گا؟ رہنے دیجیے میں دیتا ہوں، رہنے دیجیے میں دیتا ہوں۔ تعلقات بڑھیں گے یا نہیں؟ کبھی آپ ناشتے کا پیسہ دے دیجیے، تعلقات بڑھیں گے یا نہیں؟ بڑھیں گے۔ تو تطعم الطعام یہ تعلقات بڑھانے کی بہترین چیز ہے، چھوٹے اور بڑے پیمانے پر۔ اور کیا؟ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی۔ جس کو نہیں پہچانتے ہو وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، نہیں پہچانتے ہو۔ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی۔ جس کو نہیں پہچانتے ہو وہ تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا تو انجانے میں غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے، نہ پہچانے تو غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے، اور پہچانے تو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں؟
ہم تو علماء کا فتویٰ اب تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو سلام سے ابتدا نہیں کیا جائے گا، غیر مسلم کو بڑھ کر سلام نہیں کیا جائے گا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ گرچہ کہ علماء کی بڑی تعداد غیر مسلموں کو سلام کی ابتدا کے قائل نہیں ہیں، اور علماء کی ایک مختصر تعداد سلام کے قائل ہیں. دلیل کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو دلیل ان کے ساتھ ہے جو کم ہیں. کیا بھائی علماء کی بڑی تعداد بے دلیل بات نہیں، دلیل ہے. علماء کی بڑی تعداد جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ دلیل ہے، مگر وہ دلیل خاص ہے. وہ کیا خاص ہے؟ وہ دلیل جنگ کے موقع کی ہے. وہ دلیل جنگ کے موقع کی ہے. وہ کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث کون سی؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبدؤوا اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود اور نصارہ کو بڑھ کر سلام مت کرو، سلام سے ابتدا مت کرو، بڑھ کر سلام مت کرو. وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ، اور اگر وہ تم کو سلام کریں تو جواب دو وعلیکم. یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع سے فرمایا ہے. وہ کون سا جنگ؟ کون سی جنگ؟ وہ جنگ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے موقع سے ہوا. کیا پس منظر ہے اس کا؟ پس منظر یہ ہے کہ جنگ ختم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے. جبریل امین آئے، کہا آپ نے ہتھیار اتار دیا ہے مگر میں نے تو نہیں اتارا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں، ان کو مدینہ والوں کا ساتھ دینا تھا، انہوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا ہے، معاہدہ کے خلاف کیا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، ان سے جنگ چھیڑنی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. اعلان کیا انی راکب غدا الی بنی قریظہ، ہم کل بنو قریظہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. فلا تبدؤوا اليہود والنصارى بالسلام، تو جا رہے ہو تو یہود و نصارہ کو سلام مت کرنا. وہ سلام کریں تو روکھے انداز میں جواب دینا وعلیکم، روکھے انداز میں جواب دینا وعلیکم. کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دھوکہ دینا نہیں چاہتے، ہم دھوکہ دینا نہیں جانتے. زبان سے کہیں السلام علیکم، اللہ تم کو سلامت رکھے، اور ادھر سے کریں گے حملہ، ادھر سے کریں گے حملہ. ایسا نہیں ہوگا کہ زبان ہماری کچھ ہو کام ہمارا کچھ ہو، ایسا نہیں ہوگا. آج ہمارے تیور سے ان کو پتہ چل جائے کہ معاملہ کچھ اور ہے. کیا دلیل؟ یہ مسئلہ جنگ ہی کا ہے. عام حالات میں یہ بات نہیں ہوگی. کیا دلیل؟ دلیل اسی حدیث کا ٹکڑا ہے آگے کا جو بتا رہا ہے کہ جنگ سے ہی متعلق ہے، اور جنگ کی صورت میں ہی وہ کام ہوگا. کیا ٹکڑا ہے بھائی؟ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَدُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ طُرُقٍ. سب کے پاس نیٹ ہے، جو کھولنا چاہے کھول کر دیکھ لے کہ اسی کا ٹکڑا ہے یا نہیں. وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَدُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ طُرُقٍ. جب ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، مڈبھیر ہو جائے، تو ان کو تنگ راستے سے چلنے پر مجبور کرنا. تو کیا اسلام مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بد اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے؟ عام حالات میں بد سلوکی کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کو تنگ کر کے چھوڑو؟ نہیں. اسلام تو ابھی جیسے آپ نے سنی، اسلام تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کا حکم دیتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ سے ادْفَعْ بِالَّتِي ہِیَ احسن، اچھے انداز میں تم پیش آؤ. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حالت جنگ کی بات ہے. ورنہ عام حالات میں وہ بھی سلام کریں گے، تم بھی سلام کرو گے. اچھا بھائی، ان کی دلیل کا جواب دے دیا. آپ کی دلیل کیا؟ کہ تم بھی سلام کرو گے، وہ بھی سلام کریں گے. دلیل ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی
ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ. کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام کا سلوک کیا تھا اپنے والد کے ساتھ؟ اپنے والد کو سلام کرتے تھے، کہتے تھے سلام علیکہ، سلام علیکہ. اپنے والد کو سلام کرتے تھے. استغفار بھی کرتے تھے تو استغفار سے روک دیا گیا، مگر سلام سے نہیں روکا گیا. اور مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تم سلام کیا کرو. کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، جاہل سے مراد غیر مسلم. غیر مسلم ان سے بدسلوکی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو سلامت رکھے. دوسری آیت میں کہا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اللہ تم کو سلامت رکھے، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں. یہ تو مسلم کی صفت بتائی جا رہی ہے. حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سلام کرو. کہا بھئی حکم دیا جا رہا ہے سلام کرو. کہا فاصفح عنہم وقل سلام، ان کو درگزر کرو، ان کو سلام کرو. اچھا تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام کیا ہے؟ جی ہاں کیا ہے. کیا دلیل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. ایک راستے میں ایک جگہ دیکھا مسلم، مشرک، یہودی، نصارہ، ہر کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا السلام علیکم. یہ نہیں کہا السلام علی من اتبع الہدی تاکہ مسلمانوں کو سلام ہو جائے. السلام علیکم سب کو سلام کیا. پھر یہاں اشکال ہوتا ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کرتے تھے غیر مسلموں کو، بادشاہوں کو، تو لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی. السلام علیکم نہیں لکھتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی. مطلب ہوا کہ اس کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے. نہیں بھائی، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ تحریر میں آپ نے السلام علی من اتبع الہدی لکھا یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم مستقل سلامتی چاہتے ہو تو ایمان قبول کر لو. یہ ہے مفہوم السلام علی من اتبع الہدی، کہ اگر تم مستقل سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کو اپنا لو، مستقل سلامتی تم پر. ورنہ جب بھی ملاقات ہو تو آپ سے کہیں وارد نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو السلام علی من اتبع الہدی کہا ہو. تو خلاصہ یہ نہیں. اور خیر صحابہ کا کیا عمل رہا؟ صحابہ کا کیا عمل رہا؟ صحابہ کا عمل، صحابہ میں اختلاف تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ غیر مسلم کو سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پہچانا نہیں، سلام کر دیا. ساتھ میں جو تھے انہوں نے بتایا وہ تو یہودی ہیں، تو اس کو بلایا، کہا اے ادھر آ، اے ادھر آ. آیا قریب، کہا رد علیہ السلام، میرا سلام واپس کر، میرا سلام واپس کر. اس نے کہا رددت علیک سلامک، میں نے آپ کا سلام واپس کر دیا. تو کہا بہت اچھا کیا، اکثر اللہ مالک و اولادک، اللہ تیرے مال میں اضافہ کرے، تیرے اولاد میں اضافہ کرے، میرا سلام واپس کر دیا، بہت اچھا کیا. یہ ہے ایک طرف ابن عمر رضی اللہ عنہ. دوسری طرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن محیریز رضی اللہ عنہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، ان سب سے منقول ہے کہ یہ لوگ غیر مسلموں کو بھی سلام کرتے تھے. یہ سب آپ کو روایتیں دیکھنی ہے تو اس کا مرجع مسند عبد الرزاق دیکھیے، یہ سب سارے اقوال مل جائیں گے آپ کو وہاں. تو جب بات ایسی ہے تو ان کے اعمال میں سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو ترجیح دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حکم ہوا فاصفح عنہم وقل سلام. تو مطلب کیا خط بنا ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہے فاصفح عنہم وقل سلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کے بغیر سلام کیا. صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد سلام کی قائل ہیں، تو ہم کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے جبکہ وہ حالت جنگ کی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ غیر مسلموں کو بھی سلام کیا جانا چاہیے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افشوا السلام، سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ یہاں اس لوگوں کے اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے جو کہتے ہیں وہ ہم کو نمستے کہتے ہیں تو ہم کیا کریں، وہ آداب کہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ ہمارا جواب سلام، ہمارا جواب نمستے کا جواب سلام، آداب کا جواب سلام۔ ہم سلام کریں تو سلام، جواب میں بھی سلام، افشوا السلام، سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو کہ سلام دعا ہے، سلام دعا ہے، عام کرو زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ طریقے ہوئے۔ ایک اور بات اب ختم ہونے جا رہا ہے، بلکہ مولانا کو وقت دے رہے ہیں۔ ایک اور بات جس کی سخت ضرورت ہے موجودہ حالات میں، وہ کیا؟ نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہی ترکیب اپنانی پڑے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ کیا ترکیب اپنائی نفرت کا ماحول ختم کرنے کے لیے؟ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں مختلف قبیلے آپس میں گتھم گتھا جنگ چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب ایک دوسرے کو دبانے کی اس چکر میں۔ آپ جب پہنچے تو جتنے قبیلوں کے سردار تھے، چاہے جس دین کا قائل ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، مسلمانوں کو ایک جٹ کیا، مہاجرین ایک کہلائیں گے، نصارہ ایک، انصار ایک کہلائیں گے، نصارہ کے جتنے گروپ ہیں سب کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور بلا کر 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا کہ اس 4 نکات پر ہم لوگوں کو متفق ہونا چاہیے۔ وہ کیا 4 نکات متفق ہونا چاہیے؟ کہا کہ ہر شخص کو دین کی آزادی ہوگی، جو جس دھرم کو اختیار کرنا چاہے دھرم اختیار کرے، اس کا پرچار کرے، کوئی کسی کے دین میں مداخلت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے دین میں مداخلت نہیں کرے گا، ہر شخص کو دین کی آزادی ہے، ایک۔ نمبر 2، ہر کمیونٹی کے لوگ اس کی کمیونٹی میں جو محتاج و غریب ہیں ان کی مدد کرے گا، کسی کو محتاج نہیں رہنے دے گا، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، مدینے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی ظلم کرے گا تو سب مل کر کے اس کا حق دلائیں گے، سب مظلوم کا ساتھ دیں گے، نمبر 3۔ نمبر 4، مدینے کی ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، مدینے پر کسی کا حملہ نہیں ہونے دیں گے، اگر کہیں سے کوئی حملے کی سوچتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ اگر یہ فارمولہ، یہ اسی کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے، آپ لوگ اپنا لیں، مساجد کے ذمہ دار، جمعیتوں کے ذمہ دار، جماعتوں کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، بستی کے ذمہ دار، اس فارمولے پر لوگوں کو جمع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کسی کو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے کہ میں نہیں تو تم نہیں، سب کو ضرورت ہے امن کی۔ تو یہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایک کر کے قدم بڑھائیں، ایک بستی میں ہوگا تو دیکھ کر کے دوسری بستی میں ہوگا، تیسری بستی میں ہوگا۔ تو بھائی کوشش کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ ذمہ دار حضرات، ہاں کیجئے کہ اس سے امن قائم ہوگا اور یہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام گھر گھر ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ میں امید کرتا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ مدلل انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی شک ہے، کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ضرور کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم کی کوئی سوالات بھی ہیں یا شیخ جو ترکیب بتائے ہیں سنت کی روشنی میں اس کی امپلیمنٹ کے لیے، عمل لانے کے لیے، یا جو بھی سوال ہیں انشاءاللہ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 10 منٹ ہے انشاءاللہ، 8:20 کو اذان دیں گے، 8:40 کو جماعت کریں گے انشاءاللہ۔ 10 منٹ سوال کے لیے رکھ دیجیے۔
اچھا بہترین موقع ہے، انشاءاللہ آپ کو سوال کر سکتے ہیں۔ جی ابھی ہم نے بتایا، آیت سنائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے دشمنی ختم کرنے کی ترکیب بتائی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کام کرو، ساتھ دو اور ساتھ لو۔ جب ساتھ ملنے کا کام کریں گے، سلام کریں گے، چائے پلائیں گے، ناشتہ کھلائیں گے، دشمنی ختم ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ کریے ابتدا یہاں سے، ہلکا ہلکا یہاں، یعنی بھلے سے اس کے دل میں ابتدا نفرت ہوگی، مگر جیسے ہی آپ کا چائے کا ناشتے کا سلسلہ شروع ہوگا، سلام کا سلسلہ شروع ہوگا، دیکھیے ایک ایک کر کے انشاءاللہ یہاں جا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے بھائی، سیاسی لوگ کہتے ہیں دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے چلیو۔ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو دل ملانے کی اس میں ہیں، وہ یہاں تک جاتے ہیں۔ اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ کیسے وہ نفرت کو دور کرنے کی کیا ترکیب اختیار کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان صرف کے دل سے نفرت دور کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں صرف دشمنی ختم کرنا مقصود ہے یا اس سے آگے بھی کوئی کام ہے؟ اصل ہمارا ٹارگیٹ تو اس سے آگے کا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے تعلقات بناتے تھے۔ کیا دلیل کہ اسی مقصد سے آپ تعلقات غیر مسلموں سے بناتے تھے؟ دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت میں ایک یہودی لڑکے کو رکھتے تھے، اپنی خدمت میں رکھتے تھے۔ کیا مسلمان آپ کی خدمت کے لیے کافی نہیں تھے؟ مسلمان تو آپ پر جان دینے کے لیے تیار، خدمت کیا چیز ہے؟ پھر بھی حکمتاً ایک یہودی لڑکے سے آپ خدمت لیتے، اپنی خدمت میں رکھتے تھے۔ وہ بیمار ہوا، آپ عیادت کے لیے گئے، دیکھا معاملہ اب تب میں ہے، بس کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، موقع غنیمت جانا، کہا اسلم یا غلام، لڑکے اسلام لے آؤ۔ لڑکے کا باپ یہودی وہیں کھڑا تھا، لڑکا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، یہودی باپ کو اللہ کے رسول سے عقیدت تھی، تبھی تو لڑکے کو چھوڑا تھا خدمت میں۔ تو جیسے ہی لڑکے نے اشارہ کیا کہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، ان کی بات مان لو۔ وہ اس وقت وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے نہیں تھے، انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنیہ سنیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی سانس لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقصد پورا ہوا۔ کیا جملہ ہے؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کو جہنم سے بچا لیا، مقصد پورا ہو گیا ہمارا۔ یہ مقصد ہمارا ہونا ہے کہ ہم میرے بھائی کو جہنم سے بچانا ہے بس۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، وقت ہو جائے اور کچھ ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ بھائی صاحب کو بڑا اچھا اشکال رہا اور الحمدللہ میں خوشی ہوئی اس طرح کی باتوں کو لے آ کر کے۔ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کچھ بات ہو تو لائیے یہاں۔ جزاکم اللہ جزا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے استاد محترم جو نا کہیں دور سے جو نا سفر کر کے الحمدللہ آئے ہیں اور صبح سے بھی پروگرام میں مصروف تھے، تھکان ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم کو بہترین انداز میں نصیحت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ استاد محترم کی صحت میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دیں اور نئی طاقت دیں، اور اسی طرح اس کام میں اللہ تعالیٰ خوب خدمت لیتے رہیں
اور اللہ تعالیٰ کے ذکر آخرت بنائے ہم تمام کے لیے انشاءاللہ. اور جو بھی نصیحت شیخ محترم نے اس موقع پر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سنجیدہ بنائے, اس میں مخلص بنائے, اور انشاءاللہ پریکٹیکلی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, آمین یا رب العالمین. اور الحمدللہ بہترین انتظامات جو کیے ہیں مسجد کے ذمہ داران اور شہر کے ذمہ داران, تمام ذمہ داران اور تمام کام دل سے گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین تم کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی دے, اور الحمدللہ رب العالمین کی سب سے محبوب ترین کام دعوت اللہ میں بھی ہمیں اللہ تعالی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی ایک بات اور ابھی ایک بات تو نہایت ضروری ہے اس وقت, اور یہ اسی وقت کرنے کا کام ہے, وہ یہ کہ اس وقت +2 کا امتحان چل رہا ہے, PUC کا امتحان چل رہا ہے. چند دنوں کے بعد نتیجہ آئے گا اور اسٹوڈنٹ سب ادھر ادھر کی اپنی راہیں تلاش کریں گے ہم کو کہاں جانا ہے. اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں جانتے ہیں کہ کون بچہ کیا صلاحیت رکھتا ہے, کون پڑھنے میں ٹاپ ہے, کس فیلڈ میں ٹاپ ہے. تو آپ لوگ ذمہ دار حضرات ہیں, اس کا سروے کرائیے کہ کون بچہ کیسا پڑھ رہا ہے, کس فیلڈ کا ہے وہ. تو جو بچہ فوج کے قابل اس کو فوج میں داخل کیجیے, جو بچہ پولیس کے قابل اس کو پولیس میں داخل کیجیے, جو بچہ وکیل بن سکتا ہے LLB پڑھ سکتا ہے اس کو LLB میں لگائیے, جو IPC کا امتحان دے سکتا ہے اس کو IPC کے امتحان میں لگائیے, جو جج بننے کے قابل ہے مجسٹریٹ بننے کے قابل ہے اس میں لگائیے, جو انجینئرنگ اسرو میں کام آ سکتا ہے اسرو میں لگائیے. یعنی آپ ملک کی خدمت میں لوگوں کو لگائیے. آپ ملک کی خدمت کریں گے تو یہ جو شکوہ ہو رہا ہے, شکایت ہو رہی ہے کہ ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے, نہیں, آپ کی مہارت کی کمی ہے, آپ کی مہارت کی کمی ہے. اگر آپ ہر فیلڈ میں اپنے اپنے ماہر بچوں کو لگا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ شکایت ساری ختم ہو جائے گی. یہ کہنا بھول جائیں گے کہ حکومت ہم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے. ایک مثال سے تو جان لیجئے, عبدالکلام کس کے دور میں ملک کا صدر بنا؟ ملک پر اس کا احسان تھا, قوم پر. میزائل میکر, میزائل کا باپ کہا جاتا ہے. احسان مانا نہیں قوم نے, باوجود ہے کہ وہ مسلمان. تم ایسی مہارت پیدا کیجئے کہ قوم کو آپ دیں, قوم آپ کی محتاج بنے, تو دیکھیے انشاءاللہ آپ کو مقام ملے گا. کیجئے اس طرح کا کام انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. جی فرمائیں. جیسا کہ وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں, ہم جا کے ان لوگوں کے اس میں کیا کر رہے ہیں, جیسا کہ پوجا کے کاموں میں جا کے مدد کر رہے ہیں, یا تو پھر ان لوگوں کے غیر مسلمانی عیدوں میں ان کو بلا رہے, ہماری عیدوں میں ان کو بلا رہے ہیں. یعنی گنگا جمنا تہذیب آپ پرسوں پڑھے ہوں گے آپ پیپر میں کہ ایودھیا کی چلتے ہوئے مسلمانوں کی چھوٹ گئے, 300 لوگ جا کے آئے. تو یہ کہاں تک کے لیے کیسا رہنمائی؟ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ملنا جلنا اس کی کوئی حد ہے یا حد کے بغیر ملنا جلنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جہاں معاملہ دین کا آئے گا, جہاں معاملہ دھرم کا آئے گا تو لکم دینکم ولی دین. جہاں معاملہ سوشل ورک کا آئے گا ہم سب ایک قوم. شادی میں دعوت دے رہے ہیں اہلاً و سہلاً, فلاں چیز میں فلاں کیمپ میں دعوت دے رہے ہیں اہلاً و سہلاً, ہم ان کو اپنی شادی میں بلائیں گے, ان کی شادی میں ہم شریک ہوں گے, فلاں کیمپ میں ہم بلائیں گے ان کے. تو جو بھی دین سے دھر کر کام ہوگا اس میں ایک دوسرے کا ساتھ. دین کا جہاں معاملہ آئے گا لکم دینکم, ورنہ فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر ہم کس لیے مسلم اور تم کس لیے ہندو؟ دین کو لے کر. تو تم اپنے دین میں تم الگ, ہم دین میں الگ, رہنے میں ساتھ, سوشل ورک میں سب ساتھ. یہاں بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ابھی ایگزامز اور رمضان کے بعد بھی حالت سمر ہیں, تو لہذا پریکٹیکل انشاءاللہ آپ اپنے مسجدوں میں محلوں میں جو ہے نا طلبہ کے لیے جو بھی خالی ہیں سمر کورس وغیرہ کا انشاءاللہ بھی انتظام کیجئے, پلاننگ کیجئے انشاءاللہ, تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے نا انشاءاللہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دین کا بھی رہے انشاءاللہ. اس طرح کا کچھ خاص پلان کریں آپ لوگ انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ.
اس سے انشاءاللہ اختتام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اذان ہوگی اب انشاءاللہ 8:40 کو جماعت انشاءاللہ.